الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات اس کی 10 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ رب تعالی ہمیں خوب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب اور سب سے قبول شدہ وظیفہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی ملائکہ بھی، فرشتے بھی، اللہ عز و جل کی ذات خود بھی اپنے محبوب پر درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ اب چلتے ہیں درود پاک کی فضیلت سننے کے بعد اپنی مختصر سی زندگی کی طرف۔ آج وظائف کے ساتھ آپ کو سورہ بھی ایک بتائی جائے گی۔ اگر آپ روزانہ اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 4 دن پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے بہت سے سوالوں کے جوابات اس میں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، مرد ہیں یا عورت، اس کو ضرور پڑھیں۔ پارہ نمبر 29 سورہ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، 2 رکوع پہ مشتمل ہے۔ اس کا تفسیر اور ترجمہ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی اور آسان ہو جائے گی، مزید آپ کی زندگی میں اور خوشحالی آ جائیں گی۔ آپ اگر کسی مشکل میں ہیں تو آسانی میں تبدیل ہو جائے گی، بشرط یہ ہے غور و توجہ کے ساتھ پڑھنا اور بار بار پڑھنا۔ آپ 1 مہینے میں اس کو 12 مرتبہ پڑھ لیجئے گا وقفے کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی بہت سی برکتیں آپ کو مل جائیں گی۔ بہت سے دنیا میں سوالات جو آپ کے جوابات نہیں ملے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اگر مشکل ہے زندگی میں تو آسان ہو جائے گی، اللہ سے دور ہیں تو قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پارہ نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں نہ خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو ہم اسے جانتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی بڑی شان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم اس دنیا پہ موجود ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ حضرت اسرائیل علی نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ہماری روح کو باعزت طریقے سے قبض کر کے جس نے نیکیاں کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری بتائے ہوئے، بڑی محبت و شان کے ساتھ اس کی روح کو لے کر چلے جائیں گے۔ اگر گناہوں میں نکالی زندگی تو بڑی سختی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے۔ زندگی ہماری بے حد مختصر آسان ہے، دین اسلام نے بہت پیارا ہمیں درس دیا، بہت نرمی کے ساتھ بڑی آسان زندگی ہم گزار رہے ہیں، گزار بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ مشکل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان ہونے والی ہیں۔ آپ اس زندگی میں روزانہ معمول بنا لیں درود پاک پڑھنے کا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو معمول آپ بنا لیں درود پاک پڑھنے کا، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ کام بھی جائز ہو اور پیسہ بھی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما رہے ہیں۔ اگر آپ پر قرض ہے
روزانہ نماز عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی شرطیہ وظیفہ ہے، آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو ادھورا ہے، پورا نہیں ہو رہا، درود پاک کی کثرت کریں، اللہ کے حکم سے دیکھیے گا کام ہوتے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح نماز فرض ہے مسلمان پر، مرد اور عورت پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور، زیادہ پریشان ہوں تو وضو کر لیں اور درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وضو میں بڑی برکتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں تخت کے اوپر وضو کروایا جائے گا، جب ہمارے جسم میں جان نہیں ہوگی، تو وہ تصور کریں گے وہ وقت بھی آنا ہے، اس سے پہلے آپ وضو میں رہا کریں۔ بڑی شان اور بڑی برکتیں ہیں۔ جب بھی وضو کریں بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ ماہ سفر ہے، پیر کا دن ہے، اور پیر کا اور جمعرات کا اکثر عرب میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، سنت مبارکہ ہے۔ روزہ نہیں رہ سکتے تو کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ سفید لباس پہننا سنت ہے، انشاءاللہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عطر لگانے سے عقل میں رزق میں برکت ہوتی ہے، مسواک کرنے سے عقل میں رزق میں اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے خیر ہی خیر ہے۔ ماہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں بڑی برکتیں بڑی فضیلتیں ہیں، تو آپ کو جو باتیں بتا دی گئی ہیں اس کے بعد اب جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یا رحمان یا رحیم، ایک تسبیح 100 دانوں کی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفاتی نام کو ملا کر پڑھ لیا جائے، یا 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھ لیا جائے، اور یا باسطو یا رزاقو یا باسطو یا رزاقو کی تسبیحات بھی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حلال روزی میں برکت عطا فرمائے، مشکلیں آسانی کی طرف جائیں گی، اور 41 مرتبہ ضرور بضرور سورۃ کوثر کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو اپنا پورا فرمائے، آپ پر، آپ کے حالات پر خاص کرم فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، اور ہم سب کو آخرت کی توفیق اور توجہ کی ضرورت ہے۔ بعد مکہ مدینہ کی عادی بھی نصیب فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں، آخرت کی طرف توجہ کریں۔ سورۃ قیامت ضرور پڑھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔